بھائی اگلا سوال ہے، قرآن حکیم کے صورتوں کے نام کس نے رکھے ہیں؟ کیا یہ قرآن حکیم میں آئے ہیں یا پھر احادیث کی روشنی میں رکھے گئے ہیں؟ دیکھیں جی، اجماع امت ہے اس بات پہ کہ قرآن حکیم کے جو نام ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھائے اور آپ نے اپنی امت کو سکھائے۔ قرآن کی ترتیب بھی اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی علیہ السلام کو سکھائی اور آپ نے امت میں ٹرانسفر کی۔ اگرچہ مصحف کی ترتیب وہ نہیں ہے جس کے مطابق مصحف نازل ہوا ہے، لیکن لوح محفوظ میں اللہ کے علم میں مصحف کی وہی ترتیب ہے جو اس وقت ان دو گتوں کے درمیان ہے۔ اس میں بھی شروع میں سورۃ البقرہ ہے، سورۃ الفاتحہ ہے اور پھر سورۃ البقرہ ہے۔ اس میں بھی اگرچہ جو قرآن میں نازل ہوئی صورت پہلے اس روئے عرض پہ وہ سورۃ العلق کی ابتدائی آیات تھی، لیکن بعد میں نبی علیہ السلام کو اسی ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے قرآن حضرت جبرائیل کے ذریعے سکھا دیا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال آ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ دورہ قرآن کرتے تھے اور وہ آپ کو بتاتے تھے تو آپ ان کو سناتے تھے، اور آخری سال جس سال آپ کی وفات ہونی تھی 2 دفعہ حضرت جبرائیل آئے، اور اسی سے حضور سمجھ گئے کہ بس یہ 2 دفعہ اسی لیے آئے کہ یہ انشور کیا جا رہا ہے کہ قرآن اسی ترتیب میں ہے، اور نبی علیہ السلام نے وہ مصحف لکھوایا۔ اور پھر بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ کے کان میں ایک بات کی تو وہ رو پڑی، اور پھر ایک بات کی تو وہ ہنس پڑی۔ تو اما عائشہ نے حضور کی وفات کے بعد یہ پوچھا اور کہا کہ جو میرا حق ہے تجھ پہ ماں ہونے کی حیثیت سے، مجھے بتا کہ اللہ کے نبی نے تجھ سے کیا کہا تھا۔ اچھا، سیدہ عائشہ بھی کتنی سمجھدار تھی، حضور کی زندگی میں نہیں انہوں نے پوچھا، ان کو پتہ تھا کہ اگر یہ بات بتانی ہوتی تو مجھے بتا دیتی، اگر فاطمہ کو بتائی تو مجھے نہیں بتائے گی، یہ راز کی بات ہے۔ تو پھر سیدہ فاطمہ نے کہا کہ پہلی دفعہ حضور نے کہا تھا کہ ان قریب میری موت ہونے والی ہے، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام پہلے ہر سال 1 دفعہ آتے تھے، اس دفعہ 2 دفعہ آئے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ اب میں اگلے سال باقی نہیں رہوں گا۔ تو اس پہ میں رو پڑی، اور پھر آپ نے فرمایا کہ میرے اہل البیت میں سب سے پہلے میرے مرنے کے بعد تم مجھے آ کے ملو گی، 6 مہینے بعد فوت ہوگی، اور کیا تم اس پہ خوش نہیں کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو؟ تو اس پہ میں مسکرا پڑی۔ تو نبی علیہ السلام وہی لکھواتے تھے، کاؤنٹر ویریفائی کرتے تھے، سنتے تھے، اور پھر اس طریقے سے یہ سلسلہ چلتا تھا آگے۔ تو اسی میں آپ علیہ السلام نے صورتوں کے نام بھی تجویز کیے اللہ کے بتانے پر۔ احادیث میں تو نام موجود ہیں، لیکن حدیث کا محتاج نہیں ہے یہ مصحف قرآن کے ناموں اور صورتوں کے ناموں کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے، کیونکہ جتنی بھی صورتیں ہیں نا جی، ان کے جو نام ہیں نا وہ ان صورتوں کے اندر موجود ہیں۔ تو حدیث تک جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سورۃ الفاتحہ، فاتحہ کہتے ہیں کھولنے والی کو، تو ظاہر ہے مصحف کھل رہا ہے اس سے۔ اسے سورۃ الحمد بھی کہتے ہیں، تو الحمد تو موجود ہے اس کے اندر۔ سورۃ البقرہ، البقرہ لفظ موجود ہے اس کے اندر، گائے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران، تو آل عمران کا ذکر موجود ہے سورہ آل عمران کے اندر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا تھے۔ اس کے بعد سورۃ النساء، تو نساء کا لفظ موجود ہے۔ اس کے بعد سورۃ المائدہ، مائدہ کہتے ہیں کھانے کو، جو آسمان سے نازل ہونے کے لیے دعا کی تھی، تو وہ موجود ہے۔ اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، مائدہ کا لفظ موجود ہے۔ سورۃ الانعام، چوپایا، چوپائے، تو الانعام کا لفظ موجود ہے۔ قرآن کی آپ کوئی ایک صورت بھی ایسی نہیں بتا سکتے کہ جس کا نام قرآن کے اندر اسی صورت کے اندر موجود نہ ہو۔ ہاں، کچھ نام ایسے ہوں گے جو اس میں موجود نہ ہو، احادیث کے ذریعے ہوں، لیکن وہ اس کو سپورٹیو ہوں گے، اور کئی کہ ایک سے زیادہ نام ہے اور ایک سے زیادہ نام اس صورت کے اندر موجود ہے۔ مثلا سورہ حامیم السجدہ، اس کے 2 نام ہیں، حامیم السجدہ، سب کانٹیننٹ میں لکھا جاتا ہے حامیم السجدہ۔ عرب کے قرآن میں نا اس سورت نمبر 41 کا نام لکھا ہوتا ہے سورہ فصلت، کتاب فصلت آیاتہ، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیات کھول کھول کے تفصیل سے بیان کر دی۔ تو یہ فصلت کا لفظ اس سورت میں موجود ہے۔ ہمارے سب کانٹیننٹ کے قرآن میں سورۃ المؤمن لکھا جاتا ہے، سورت نمبر 40، لیکن عرب کے قرآن آپ اٹھائیں گے نا، ان کی آپ قرات کی اگر آپ ویڈیوز دیکھیں گے تو سٹارٹ میں وہ کہیں گے سورہ غافر، کیونکہ اس میں آتا ہے غافر الذنب، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا ہے گناہ گاروں کی گناہوں کی، تو وہ غافر لفظ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ سب کانٹیننٹ کے قرآن کے اندر آپ کو سورہ بنی اسرائیل جو ہے
15ویں پارے کا آغاز لکھے گا بنی اسرائیل کے نام سے، لیکن جو عرب کے قرآن ہیں ان میں آپ کو ملے گا سورۃ الاسراء، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، تو بنی اسرائیل کا لفظ بھی اس میں موجود ہے، الاسراء بھی، رات کے وقت کی سیر کو الاسراء کہتے ہیں۔ تو قرآن کی سورتوں کے ایک سے زیادہ نام ہیں، ایک ایک نام تو سورت میں موجود ہے، اکثر دوسرے نام بھی موجود ہیں۔ تو قرآن پاک کی سورتوں کی ترتیب بھی الہامی ہے، سورتوں کے نام بھی الہامی ہیں۔ مصحف کی ترتیب یہ وہی ہے جو بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ ہے۔